میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیک گراؤنڈ اتنی بڑی تہذیب ہے واقعہ کربلا کا، پھر دیکھیے مسلم تہذیب ہے جس کی نمائندگی حسین کرتے ہیں، پھر کربلا خود ایک تہذیب ہے۔ درست۔ کربلا ایک ایسی تہذیب ہے جو انکار کی تہذیب ہے، قیام کی تہذیب ہے، قیام کی عظیم صبر کی تہذیب ہے، آزادی اظہار کی اعلیٰ انسانی آفاقی قدروں کی تہذیب ہے۔ یہ مظلوم کی حمایت کی، اور اس چیز کی بھی ہے کہ آپ حق بات کہتے ہوئے نہ اپنی عددی اقلیت کی طرف دیکھیں نہ بے سر و سامانی کی طرف۔ تو یہ خود ایک تہذیب ہے۔ اس کے جو میسیجز ہیں آپ ذرا دیکھیے کہ آج مسلم دنیا میں بلکہ ادھر ادھر اور بھی جہاں بھی آزادی کی تحریکیں 20ویں صدی میں چلی ہیں وہاں دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ کربلا سے جو سبق لے رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا، کربلا سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ میں اسے ایک اور طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں یہ جو جسے ہم ایک محض جنگ کہہ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں، جیسے آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ دونوں جو گروہ ہیں دونوں بظاہر مسلمان ہیں، صحیح، لیکن آپ دیکھیے کہ دونوں کے اعمال سے لگتا ہے کہ دو مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہاں، بڑی مثلاً قیمتی بات۔ ہاں، مثلاً دیکھیے کہ اسلامی تہذیب میں مکے اور مدینے کی حرمت ہے کہ آپ دونوں جگہ پہ خون نہیں بہا سکتے۔ جب گورنر کے دربار میں کہا گیا کہ حسین آئے ہیں انہیں ان کا سر اتار لیجئے ورنہ دوبارہ یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، یہ موقع نہیں ملنے یہ موقع نہیں ملنے والا، متفق۔ تو آپ دیکھیے حسین رات کو وہاں سے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں یہاں خون نہ بہا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسی طرح آپ آگے جا کے دیکھیے کہ سر کاٹنے والے تو اس شہر کی حرمت کا خیال نہیں کر رہے، وہ حاجیوں کے بیس میں آ گئے ہیں اور مکے میں چاہتے ہیں کہ ہجوم کی کسی بھی جگہ پہ جہاں ہجوم ہو، رونق ہو، زیادہ لوگ ہوں، وہاں حسین کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہ جانتے ہیں، انہوں نے بعد میں کیا، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا وہیں پہ۔ یہ بالکل صحیح، تو اور تاریخ نے دیکھا، اور کعبے کے ساتھ جو کیا، کعبے کی حرمت کا اور مدینے کی حرمت کا بعد میں جو واقعات ہوئے، تو حسین نے وہاں سے بھی حج کے احرام توڑ دیے اور اسے عمرہ میں بدلا اور نکل گئے۔ یہ ہے پاسداری اسلامی تہذیب کی۔ اللہ اکبر۔ اب کربلا میں آئیں، سلام بر حسین، آپ ذرا کربلا میں آئیں، وہ لشکر جو حر ابن یزید ریاحی کی قیادت میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ حسین کہاں ہے، انہیں گھیر لیا جائے۔ جب وہ قریب آتے ہیں تو گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، انسان پیاس سے مر رہے ہیں، اور کہا مولا ہمیں پانی دیجیے۔ حر نے کہا، آپ نے اس اونٹ کی طرف اشارہ کیا جس پہ بے پناہ مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے تھے، کہا ان کو بھی پلائیے، ان کے جانوروں کو بھی پلائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ لیکن اسی حسین کے ساتھ اسی گروہ نے 7 محرم کے دن کیا کیا؟ انہی کا پانی بند کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں گروہ اپنی اپنی تہذیب کی نمائندگی کر رہے تھے۔ دیکھنے میں 2 محرم سے لے کے یہ جو شام غریبہ ہے، شام غریبہ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی فرق کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک گروہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیہ کے کلچر کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے بدر میں رسول اللہ کے چچا کے ساتھ کی لاش کے ساتھ کیا، وہی آگے چل کے حسین کی لاش کے ساتھ ہوا۔ اب مسلم اور جناب ہانی کے سر کاٹ لیے گئے، انہیں نیزوں پہ چڑھا کے دمشق بھیج دیا گیا، لاشوں کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے ان کو بازاروں میں کھینچا گیا اور پھر کوفے کے بازاروں میں لٹکا دیا گیا۔ یہ کون سے اسلام کا کلچر ہے؟ حسین کے سر کو کاٹ لیا گیا، ساتھیوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے گئے، اور دمشق جاتے ہوئے جتنے شہر درمیان میں آئے ہر شہر میں سر حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر پھرائے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس غزوہ میں رسول اللہ نے یہ کیا تھا کہ دشمنوں کے سر کاٹ کے مدینے لائے ہوں نیزوں پہ چڑھا کے؟ بالکل صحیح۔ حسین نے اپنی شہادت پیش کر کے ثابت کر دیا کہ یہ جو کلچر جس کی نمائندگی کی جا رہی ہے، جسے فروغ دیا جا رہا ہے، یہ میرے نانا کا کلچر نہیں، اللہ اکبر، یہ اسلام کا کلچر نہیں۔ بالکل صحیح۔